شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین حضرات، سید محمد بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی نرمی سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ تو وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ تو سانپ کہنے لگا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دیں۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ تو سانپ نے کہا، تو بہت بڑا بے وقوف ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے چنا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تیرے باپ آدم علیہ السلام سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ یہ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری ہے جسے بطور انعام تجھے دے سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رجائے الہی کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ تو سانپ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ اس نوجوان کو بتا دیا۔ اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ کو کھلا دی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانپنے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار اس نوجوان نے وہی بوٹی کھلائی تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکون مل گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن،
آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے نہیں پہچانتے؟ ارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کی جان کے لالے پڑ گئے تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین اس سانپ کے سر سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہنا کہ تو نے ہماری رضا کی خاطر نیکی کی ہے۔ جا، تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور ہم تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کو یہ واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان رضائے الہی کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر ہر طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔